جی سینیٹر صاحبہ اس کے بعد آپ کو موقع دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب, آپ کا بڑا مشکور ہوں. اب میرے دونوں بھائی جناب میر کبیر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل قیوم صاحب نے کچھ بہت ساری باتیں کی ہیں. زیادہ تر کا میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے جواب پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تھوڑی جو لیگل بات انہوں نے کی آرڈیننس کی, کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے, اتحادیوں کی گورنمنٹ جو ہے, وہ آرڈیننس کی فیکٹری ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ٹھیک ہے, پولیٹیکل نیریٹو ضرور ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو اسیس کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, اور اس کی انالیسز ہوا میں ویکیوم میں نہیں ہو سکتی. تھوڑی سی انالائز کیا جائے کہ 2008 سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کتنے آرڈیننس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے کے آئی, اور پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ کتنے آرڈیننس لے کے آئی. اور وہاں ایسی سچویشن نہیں تھی میرا خیال ہے جس طرح پی ٹی آئی کی اور ایل آئی ایس کی گورنمنٹ کو ہے, کہ وہ ایسے پبلک انٹرسٹ کے قوانین جن کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے, لیکن وہ بھی سینٹ سے آپ کو پتہ ہے کس مشکل سے پاس ہوئے, اور کوئی 6 مہینے سال بھر کی ایفرٹ لگی ان کو پاس کرنے کی, اور ابھی بھی سارے وہ پاس نہیں ہوئے, لیکن جو میجورٹی ہے وہ پھر پاس ہوئی, اور وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ چیزیں جو فیٹف ریلیٹڈ تھی وہ تو پھر جوائنٹ سیشن میں لے کے جانا پڑا, اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اگر یہ فیٹف کہ یہ لاز پاس نہیں ہوتے تو ایک فیٹف میں وہ ممالک جو کہ پاکستان کے اپوزڈ ہیں ان کا ایک نیریٹو ہے کہ کوئی جائز چیز بھی ہمارے ہوں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کنورٹ کیا جائے اور پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ایک پوائنٹ جو ہمارے بڑے پیارے بھائی بلوچستان سے میر کبیر صاحب ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ کانسٹیٹیوشن پہ اگر آئین پہ اگر آپ چلیں گے تو ٹھیک ہے, اور آئین پہ اگر آپ نہیں چلیں گے تو وہ تو نہ ڈیموکریسی ہے نہ رول آف لا ہے. اور یہ وہی بات ہے سر جو آپ نے کہی, اور بہت عمدہ بات کی, جو کہ 18ویں صدی کا فلاسفر تھا روسو, اس نے سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری پیش کی. تو یہ سارا سوشل کانٹریکٹ اس ہری کتاب میں موجود ہے. اس ہری کتاب میں سوشل کانٹریکٹ نہ صرف لوگوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے, بلکہ پروونسز کا, فیڈریشن سے پروونسز کا آپس میں اینڈ سو آن سو فورتھ کیا ہونا چاہیے. تو جہاں تک کہ آرڈیننس کی بات ہے, 18ویں ترمیم میں جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو ایک بڑی زبردست ایمپاورڈ اور پاورفل کمیٹی بیٹھی تھی جس کو ہیڈ ہمارے پیارے بھائی ہمارے دوست رضا ربانی صاحب کر رہے تھے. تو کاش اس میں اس وقت آرٹیکل 89 جو تھا کانسٹیٹیوشن کا, اس میں ایسی ترمیم کر دیتے جو کہ آپ فرما رہے ہیں, تو یہ نہیں ہوتا. تو اگر آج کی تاریخ میں کوئی آرڈیننس ایشو کیا جا رہا ہے تو وہ عین آئین کی روح کے حساب سے ہے, آئین کے لیٹر کے حساب سے ہے, لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور کہیں اس کی اگر کوئی وائلیشن ہوتی تو نیچرلی سپریم کورٹ گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ تصحیح کرتی. تو یہ کہنا بار بار کہنا ہے کہ آرڈیننس ہے, آرڈیننس کی فیکٹری ہے, سو آن سو فورتھ, تو اس کو پہلے تو آپ 10 سال پرانا کمپیریزن کریں 2008 سے لے کے آج تک, اور سیکنڈلی پھر آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم میں کانشیسلی جو ہمارے پیارے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے اور دوسری جماعتوں کے جو لیڈرز تھے, انہوں نے کانشیسلی یہ آرٹیکل 89 اس طرح ہی رکھا. اور آئیڈیا کیا ہے اس کا؟ یہ آئیڈیا یہ ہے کہ جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو تو یا تو یہ کوئی بتا دے کہ ایسا آرڈیننس کوئی پاس کیا گیا ہے جب اسمبلی سیشن میں تھی, تو وہ تو بالکل آپ کی بات بجا ہوگی. لیکن ایسا ایک بھی انسٹنس نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک بھی ایسی انسٹنس ہوتی کہ آرڈیننس پاس کیا جاتا اس وقت جب اسمبلی سیشن میں ہو, عدالت بھی اس کو کالعدم کر دیتی, اور وہ چیز ڈائجسٹیبل نہیں تھی. جو قیوم صاحب نے کہا, جو آپ نے سر بات کی, تو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلنا ہے نا. آپ نے خود فرمایا کہ یہ آپ کا سوشل, ہمارا سب کا سوشل کانٹریکٹ ہے, یہ باٹم لائن ہے, یہ بیس لائن ہے, اس پہ چلنا ہے. تو یہ کہنا بار بار یہ آرٹیکل 89 کی منافی ہے, 18ویں ترمیم کی منافی ہے, کانسٹیٹیوشن کی منافی ہے اگر یہ کہا جائے کہ آپ آرڈیننس لیجسلیٹ یا پروملگیٹ نہیں کر سکتے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ آرڈیننس کی تو لائف ہی ٹیمپری ہوتی ہے. جتنے بھی آرڈیننسز اس حکومت کے ہوتے ہوئے 2.5 سال میں آئے اپنی میعاد پہ لیپس کر گئے, یا تو وہ کنورٹ ہوئے انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ, اور اگر وہ کنورٹ ہوئے انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ تو پھر بھی آپ کمپلین نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا آرڈیننس تھا جو کہ کنورٹ نہیں ہوا انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. تو میجورٹی ان قوانین کی, ان آرڈیننسز کی وہ ہے جو کہ کنورٹ ہو چکی ہے انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. پہلی بات. سیکنڈلی, گورنمنٹ نے ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی کہ ری پروملگیٹ کیا جائے کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو آرٹیکل 89 کے وائلیشن میں. دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ آرڈیننس کو, اسی آرڈیننس کو ری پروملگیٹ نہیں کر سکتے. یہ 92 SCMR PLD ہزاروں یہ ججمنٹس موجود ہیں, اور وجہ یہی ہے کہ ری پروملگیشن کی آڑ میں کہیں ایسے آرڈیننسز بنانا آپ نہ شروع کر دیں کہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو انٹینٹ ہے, میجورٹی آف دی پیپل ان دا پارلیمنٹ, وہ میجورٹی جو ہے آرڈیننس سے کہیں ڈیفیوز یا ڈیفیٹ نہ ہو جائے. تو ایسا بھی نہیں ہوا. تو یہ تمام جتنی بحث ہے, بار بار یہ بحث کی جا رہی ہے, تھوڑا سا ہم ایک انٹیلیجنٹ بات کریں آپس میں, ایسی بات کریں جو کہ آئین کی روح سے, قانون کی روح سے مانی جا سکتی ہے. اور صرف یہ اس طرح کی بات کر دینی کہ آپ نے تو اتنے آرڈیننس کر دیے, جی اس لیے کر دیے کیونکہ آرٹیکل 89 میں 18ویں ترمیم نے ہمیں اجازت دی. سیکنڈلی, آپ خود دیکھیے کہ پچھلے 10 سال میں کتنے آرڈیننسز ہوئے. تیسری بات یہ, کتنے آرڈیننسز جو ہیں کنورٹ ہو چکے ہیں انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی ری پروملگیشن اس طرح کا نہیں ہوا جو کہ لیجسلیشن کی انٹینٹ کو ڈیفیٹ کرے. اب یہ باتیں بالکل ایسی ہیں, میرا نہیں خیال کوئی جواب ہے, میں حاضر ہوں اگر اس کو, آپ بھائی ہیں ہمارے. ہم اب آتے ہیں بدھو اور بنڈل آئیلینڈ پہ. سر آپ نے خود فرمایا امیر صاحب کہ اس نسخے سے, کانسٹیٹیوشن سے, جو سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارا آپ کا, آپ نے فرمایا کہ بلوچستان زخمی ہے. میں اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہوں. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کراچی والوں, کیا عمران خان, سارے یہ بیٹھے ہوئے ہمارے کے پی سے, پنجاب سے جتنے لوگ ہیں, بلوچستان سے کتنی اندر سے ہمیں لگاؤ ہے, محبت ہے, اور کتنا ہم, جتنا جو ہمارا بلوچ ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں بلوچ از ٹو بی ٹریٹڈ ود رسپیکٹ. بلوچ کا بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے بلوچ کا. میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ دل سے بات کر رہا ہوں آپ. اور اتنا سا بھی دل میں کسی کے نہیں ہے کہ بلوچستان کا کوئی ایسے حقوق ہوں جو غصب کیے جائیں. بلوچستان میں کتنے جو انویسٹمنٹ ہوا ہے, وہ انویسٹمنٹ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے گراس روٹ لیول تک. وہ چیز ٹرانسلیٹ ہو تو بلوچستان واقعی ایک ایسی جگہ بنے کہ ہم سارا, آج بھی بلوچوں پر اور بلوچستان پر ہمارا فخر ہے. تو یہ تو سر ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے پیچھے کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے. اس کے پیچھے ہندوستان کا غلیظ ایجنڈا ہے, ڈے ون سے ہندوستان کا غلیظ ایجنڈا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان کو کسی طرح پاکستان سے توڑا جائے, الگ کیا جائے. اور یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ جیسے غیور بلوچوں کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. یہ صرف, یہ میں آپ کو بتا دوں, صرف ایسا نہیں کہ کوئی آرمی آپریشن کی وجہ سے نہیں, آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے. آپ جیسے غیور لوگوں, ایسے لوگ جو پاکستان کے محب الوطن پاکستانی ہیں, جو اٹل پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, سر آپ کی طرح کے لوگ. اور اس وجہ سے یہ بلوچستان کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمارا رہے گا. اور اس میں کوئی دو اوپینینز نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں بدھو اور بنڈل آئیلینڈز پہ. آپ نے خود فرمایا, آپ نے جو لیڈ لی ہے سر, ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبیر صاحب, ہم آپ سے الگ نہیں ہیں, کبھی بھی آپ ایسا نہیں سوچئے گا. اس کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے, ایک ہے آرٹیکل 142. آرٹیکل 142 نے لیجسلیٹو پاورز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے بٹوین پروونسز اینڈ دا فیڈریشن. جو فورتھ شیڈول ہے, فورتھ شیڈول جو ہے اس ہمارے آئین کا, اس کے اندر جتنے بھی سبجیکٹس دیے ہوئے ہیں
وہ ساری کی ساری فیڈرل لیجسلیٹو پاور ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, مطلب یہ آپ مطالعہ بھی کر لیں, یہاں بھی دیکھ لیں, اور کبھی جب چاہے آئیں, جسٹ اے ٹیلی فون کال اوے. اور کسی بھی طرح, ایک تو دیکھیے لا منسٹری سر یہ گورنمنٹ کی بھی اتنی ہے جتنی اپوزیشن کی. ہم کوئی جب چاہے, میرے دروازے کھلے ہیں, سب کے لیے کھلے ہیں, ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہوں, اپوزیشن کے لوگ ہیں, جب چاہیں آئیں اور آتے ہیں. آپ پوچھیں کسی بھی اپنے دوستوں سے اپوزیشن کے, وہ یہی آپ کو کہیں گے. اب آپ میرے کہنے سے, میری گزارش سے آرٹیکل 97 دیکھیے کانسٹیٹیوشن کا. آرٹیکل 97 یہ کانسٹیٹیوشن کا کہتی ہے کہ اگر لیجسلیٹو پاور فیڈریشن کی ہے تو ایگزیکٹو پاور بھی فیڈریشن کی ہوگی. تو یعنی ان ادر ورڈز جو فورتھ شیڈول ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آرٹیکل 142 اور فورتھ شیڈول جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ بنیاد ہے پاکستان کی فیڈرلزم کا. اور پاکستان کی جو یہ فیڈرلزم ہے اس کو کہاں سے ہمیں اس کے رولز ملیں گے؟ اس آئین سے ملیں گے. آرٹیکل 142 ہے, 143 ہے, 144 ہے اور آرٹیکل 97 ہے, فورتھ شیڈول ہے. یہ 4-5 پروویژنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے. اب آتے ہیں آرٹیکل 142 میں فورتھ شیڈول کا ذکر ہے, اور فورتھ شیڈول میں سر ہم آتے ہیں انٹری 37 پہ. انٹری 37 پہ آتے ہیں, اور انٹری 37 جو ہے میں پارٹ 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا. چیئرمین صاحب میں آپ کی اجازت سے یہ پڑھنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. جی پلیز. انٹری 37 یہ کہتی ہے ورکس, لینڈز اینڈ بلڈنگز ویسٹڈ ان or in the possession of government for the purposes of the federation, not being military, naval or air force works, but, as regards property situate in a province, subject always to provincial legislation, save insofar as federal law otherwise provides. یہ جب انٹری 37 جو تھی, رضا ربانی صاحب کو بھی بلا لیں تاکہ ذرا سا اچھا رہے یہ ڈیبیٹ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن رہے ہیں لابی میں. ہاں جی, وہ میرے خیال میں سن رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہیں جی آپ تو وکیل ہیں, اکثر مجھے میں اگر کوئی بات کرتا ہوں کسی میں, اثر آپ کی بات نہیں کر رہا اپوزیشن کی, سوشل گیدرنگ میں اگر کہیں آپ کوئی بات کریں جی آپ تو وکیل ہیں. دیکھیں کوئی جو بات ایشو پر ہے, پوائنٹ پہ ہے, آپ بھی اتنے وکیل ہیں جتنا میں وکیل ہوں. اس انٹری 37 کو سپریم کورٹ کی جو لارجر بینچ ہے اس نے انٹرپریٹ کیا, اور اس ججمنٹ کا نام ہے گورنمنٹ آف سندھ ورسز ڈاکٹر ندیم رضوی. اور اس کا سائٹیشن بھی اس لیے لے لیجئے کہ مجھے, اگر آپ کو رضا ربانی صاحب چاہیں, فاروق نائک صاحب چاہیں یا جاوید عباسی, بہت زبردست لائر ہیں جاوید عباسی, میرے بڑے دوست بھی ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ خود ایک بڑے زبردست وکیل ہیں, اور میرا سر ان سے دل کا ایسا رشتہ ہے. راجہ صاحب شاید سن نہیں رہے مجھے, بات کر لیں تو میں. جی راجہ صاحب. جی راجہ صاحب, میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا, نہیں میں تو راجہ صاحب کی بات, میں جتنی پیار اور محبت راجہ صاحب آپ سے ہے مجھے, میں کھل کے سر آپ کو بتا رہا ہوں, اتنا شریف النفس انسان, اچھا انسان, ایماندار انسان, اینڈ اے گریٹ لائر. اینڈ وی آر سر وتھ یو آر آور سینئر. سر یہ ایک ججمنٹ آیا ہے 2020 SCMR پیج 1, اور یہ ہے گورنمنٹ آف سندھ ورسز ڈاکٹر ندیم رضوی, اور اس کے اندر آرٹیکل 142 اور انٹری 37 پر دیکھیے سپریم کورٹ نے کیا کہا. سپریم کورٹ نے یہ کہا Entry 37 of the Federal Legislative List allowed federal government to exercise its executive authority with regard to works, lands and buildings vested in it or in its possession, apart from military, naval or air force works, but with a caveat that if such works, lands and buildings were situated in the province, they shall be subject to provincial legislation unless فیڈرل لا پرووائڈیڈ فار ادروائز. اب ہوتا یہ ہے کہ 1974 میں پیپلز پارٹی کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کی گورنمنٹ یہ
31 मई 1974 को ये नोटिफिकेशन इशू करती है, और ये नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जो बुद्धो बंडल आइलैंड है, जिसको आप कह रहे हैं कि वो सिंध का है और बलूचिस्तान का है और फेडरेशन जो है उस पर गासिब नहीं होना चाहिए, तो भुट्टो साहब ने इसको पोर्ट कासिम अथॉरिटी को दे दिया था। तो उस वक्त यूजरपेशन नहीं था, अब कैसे हो गया? देखिए, बात हम ऐसी करें ना कि जो लॉजिकल बात हो। और अगर ये 1974 का डॉक्यूमेंट, ये भुट्टो साहब जिनको कानून पता था, कॉन्स्टिट्यूशन पता था, उनको नहीं पता था कि ये यूसरपेशन ऑफ लैंड है अगर मैं ये कर दूंगा? क्या भुट्टो साहब ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया? ये पीपल्स पार्टी वालों पर पीपल्स पार्टी वाले जब इसको अपोज करते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या वो भुट्टो साहब को खुदा न खास्ता चार्जशीट कर रहे हैं, लेकिन हम भुट्टो साहब के दिफा में हैं कि भुट्टो साहब ने ये सही किया। और मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, ये बात ये है कि ऐसी बात कर दी, फैक्ट फिगर डॉक्यूमेंट पे बात करें। उसके बाद ये 6 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ सिंध लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट अपना एक लेटर इशू करती है, बेरिंग नंबर PS/MBR/LU/326/2020, डेटेड 6 जुलाई 2020। और इसमें क्या कहती है? इसमें ये कहती है कि हाँ जी ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस वक्त बुद्धो बंडल आइलैंड पोर्ट कासिम अथॉरिटी को दिया था। पोर्ट कासिम अथॉरिटी क्या है? फेडरेशन का एक डिपार्टमेंट है, वो अली जैदी वाली मिनिस्ट्री में आता है, जहाज रानी वाली। और वो ये कहती है कि ठीक है, ये उस वक्त हमने दिया था, लेकिन अब हम ये फेडरेशन को दे रहे हैं। ये सिंध गवर्नमेंट की कैबिनेट ये कह रही है, तो उनसे कहे ना, देखिए मैडम आप बोल लीजिएगा, आप मैडम इसके बाद आपकी बारी है। आप जो चाहे बोलिएगा। इसके बाद आपकी बारी है, फिर आप अपने जवाब दीजिए प्लीज। आप अपनी बात उसके बाद कर लें पूरी। ये कह देना, सिर्फ ये कह देना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, इट्स नॉट इनफ। जितनी मैंने बात की है आपको ये बताना पड़ेगा यार। ये मैं देख, सेनेटर ससी वो आपको पेपर भी दे दें। सेनेटर ससी तशरीफ रखें। सेनेटर ससी, सेनेटर प्लीज तशरीफ रखें। राजेश साहब अपनी वक्त पे अभी इसके बाद आपने बात करनी है जी। तशरीफ रखें सेनेटर साहबा। कृष्णा तशरीफ रखें प्लीज। थैंक यू जी। मेरी बात सुन ले और उस वक्त फिर शोर मचाइएगा और बताइएगा जब आपकी बात हो, फिर आपको सुनेंगे, आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। अरे यस वी लिसन टू यू प्लीज इंटरप्शन ना करें ताकि जल्दी ससी का नंबर आ जाए। जी 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 मिनिस्टर साहब। देखें यार, आप बात कुछ और हो रही है, बात इस पे करेंगे। सेनेटर ससी आप अपने टर्न पे बात करें प्लीज। तंगी साहब ये मुनासिब नहीं है। देखें जी, इनको अपने नंबर। सेनेटर ससी आपका ही टाइम जाया हो जाएगा प्लीज। जी मिनिस्टर साहब। और उसके बाद सर, ये जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसमें ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को ये दी जा रही है किसकी परमिशन से? प्रोविंशियल कैबिनेट के डिसीजन से। प्रोविंशियल कैबिनेट सिंध की अपने होश और आवास में ये भुट्टो साहब का जो 1970, या तो देखिए आप ये कह दें ये भुट्टो साहब वाला भी 74 का भी डॉक्यूमेंट गलत है और 2020 का भी डॉक्यूमेंट गलत है, वो बात फिर दूसरी है। ये अनडिनाइबल डॉक्यूमेंट्स जो हैं जब दिए जाते हैं, अब एंट्री 37 क्या कहती है? एंट्री 37 ये कहती है कि जब कोई वर्क्स, लैंड या वो जो 3-4 चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, वो जो है देखिए इसमें अल्फाज हैं वर्क्स, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। एंट्री 37 ये जब दी गई 1974 में, जब भुट्टो साहब ने 1974 का ये नोटिफिकेशन है, जब ये दी गई तो उस वक्त ठीक था। उस वक्त ये प्रोविंस ऑफ सिंध की जो अथॉरिटी थी, उसका जो राइट था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसका यूसरपेशन नहीं था। अब 2020 में सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल कैबिनेट, ये बुद्धो बंडल आइलैंड जो है
اپنے ہوش و حواس میں یہ لیٹر نکالتی ہے اور صحیح نکالتی ہے, کیونکہ انٹری 37 اس نے پڑھا ہوا ہے, یہ ندیم رضوی کا ججمنٹ بھی پڑھا ہوا ہے سپریم کورٹ کا. تو دیر فور جب یہ اس کے بعد اگر یہ آرڈیننس آتا ہے, آرڈیننس کا سیکشن 3 کیا کہتا ہے, میں گزارش کروں جی ایک دفعہ سن لیں جی, میں آئی ایم ناٹ فنشڈ, میں پوری بات کر لوں. دیکھیے یہ ہے سیکشن 3. سیکشن 3 اس آرڈیننس کا یہ کہتا ہے کہ جو لینڈ شیڈول میں لکھی گئی ہے تو وہ فیڈریشن کی اتھارٹی میں آ جاتی ہے. جب یہ آرڈیننس ایشو کیا گیا تو میر صاحب یہ لیٹر وڈرا نہیں ہوا تھا. دس از دا کٹ آف پوائنٹ. اور اس کے بعد جب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے لوگوں نے ایشو اٹھایا کہ دیکھیے یہ تو فیڈریشن جو ہے وہ پروونس کی چیزیں کھا گئی, غلط ہے, توبہ ایسی کوئی چیز نہیں. جب یہ آرڈیننس آ گیا تو آرٹیکل 264 اپلائی کرے گا. آئیے 264 میں کیا لکھا ہے. آئی ایم گریٹفل کہ سر آپ مجھے موقع دے رہے ہیں راجہ صاحب, اور میں تو کہتا ہوں یہ سب چیزیں, میں تو اتنا اعتماد ہے راجہ ظفر الحق پہ, لیٹ ہم ڈیسائیڈ. میں تو راجہ ظفر الحق سے اتنا میرا پیار کا رشتہ, مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی پارٹی پالیٹکس اپنی جگہ, لیکن راجہ ظفر الحق کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. 264 پہ آتے ہیں رائے صاحب, 264 پہ آتے ہیں میر صاحب. 264 میں یہ لکھا ہوا ہے where a law is repealed. سینیٹر احمد خان, محسن عزیز صاحب ماسک پہن لیں پلیز. Where a law is repealed or is deemed to have been repealed by or under or by virtue of the Constitution, the repeal shall not accept as otherwise provided in the Constitution, اور اس کے consequences دیے میں. یعنی in other words اگر کوئی چیز ایکٹ اپون ہو جائے, یہ جو 1986 میں السمریز کا ڈیسیجن تھا پرومسری اسٹاپل کا, ویسٹڈ رائٹس کا, جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا, وہ یہ دیا کہ ایک دفعہ اف یو ایکٹ اپون, آپ ایک ایکشن لے لیں آن دا ریپرزینٹیشن آف دا گورنمنٹ اور دا لا, تو اس کو وڈرا نہیں کیا جا سکتا. تو میر صاحب اگر وڈرا کیا گیا تو اس آرڈیننس کے بعد وڈرا کیا گیا, and therefore on the touchstone of the doctrine of vested rights and promissory estoppel and legitimate expectation, جس کو جج اس کیس میں پروپاؤنڈ کیا 96 میں سپریم کورٹ نے, آپ اس بدھو بندر آئی لینڈ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اللیگل یا انکانسٹیٹیوشنل چیز ہوئی ہے. اچھا اب اس کے آگے چلتے ہیں. اب یہ آرڈیننس سر لیپس کر گیا ہے بائی دا وے, اور یہ لیپس کرنے والی ڈیٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ لیپس کیا ہے 28/12/2020 کو. پھر ساتھ ساتھ اس پر سندھ ہائی کورٹ میں ایک لٹیگیشن بھی پینڈنگ ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی یہ چاہیے کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وچ از اوپن فار ڈبیٹ, لیکن اگر ڈبیٹ آپ کر رہے ہیں تو میں نے جتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا مجھے یا قوم کو جواب دے دیجئے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ تو ایک ایکیڈیمک ایجوکیٹڈ ڈبیٹ ہے, اس میں ایک دوسرے پہ نہ ہمیں چھیڑخانی کرنی ہے, نہ ہمارا آپ کا کوئی اس میں پرابلم ہے. ہم نے وہ کام کرنا ہے جو آئین اور لا, قانون اور آئین کے بیان اس کے حساب سے ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے, یہ میں آپ کو اپنی کھلی ایک انڈرٹیکنگ دے رہا ہوں, کوئی ایسی چیز کیونکہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, غلطی کا پتلا ہر آدمی ہے, کوئی ایسی چیز جو گورنمنٹ غلط کر رہی ہے, آپ اس قوم کا ضمیر ہے, اپوزیشن اس پارلیمان کا ضمیر ہے, آپ ہمیں بتائیں, اور جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. پالیٹکس اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کوئی بھی چیز سیاست کی پالیٹکس کی ہے نہیں, نہ آرڈیننس والی بات, نہ بدھ بنڈل آئی لینڈ والی بات. اس کے بعد سر ہمارے رجسٹر صاحب وائنڈ اپ کریں جی سر, مجھے 2 منٹ دیں, 2-3 منٹ. اب جیسے پرسوں بھی آپ نے تقریر کی تھی جی, یہ ابھی اس پہ بھی کریں گے, اس پہ بھی کریں گے, اس پہ بھی کریں, بولے نا جی. اب منڈے اس پہ آج ہی ایجنڈا آئٹم ٹیک اپ کیا ہے میڈم جی.
अभी इसके बाद आपकी बारी। जी तय्यूम साहब ने फरमाया कि रिपब्लिकन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, जैसे भी हैं। हमारे कंट्रोल में अमेरिकन इलेक्शन नहीं है, हमारे कंट्रोल में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामान है, सेनेट है, गवर्नमेंट है, अमेरिकन इलेक्शन को, और वो डेमोक्रेसी यही है। हम रिपब्लिकन्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं और तमाम पार्टीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन्स हों, जो भी हों। आपकी बात सही है, प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमारी डिप्लोमेसी पे भी बहुत भरपूर कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक कि सर ये कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, कौमी यकजहती इस गवर्नमेंट का एजेंडा है। पार्लियामेंट की तौकीर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कौन कहता है नहीं होनी चाहिए। फिर साथ साथ आपने इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की। सर मैं इसमें सिर्फ एक वन लाइनर कह के बैठ जाऊंगा कि जो पुराने फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, आज के फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं इकोनॉमी के, वो आप किसी थर्ड पार्टी से चेक करा लें, नंबर वन। लेकिन हैविंग सेड दैट आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सजेशन है, चाहे वो इकोनॉमी हो, लॉ हो, फॉरेन रिलेशंस हो, हम सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि जी इकोनॉमिक रिवाइवल होना चाहिए। हमें पॉइंट ब्लैंक, ब्लैक एंड वाइट आप हमें समझिए कि रिकमेंडेशंस दें और गवर्नमेंट उसको बिल्कुल गले से लगाएगी, फॉलो करेगी। थैंक यू जी। सेनेटर सस्सी पलीजो साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। तू चओ त कुछ तू चओ मैं